عالی مرتبت محترم محتشم حاضرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پانچواں سپارہ، اس کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اے مالک مولا، میری زبان پر کلمات الحق جاری فرما سبحان اللہ، اور ہمیں سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ سبحان اللہ۔ آمین۔ ارشاد ہوتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، نیز رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، رشتہ دار پڑوسیوں اور غیر رشتہ دار پڑوسیوں، ہم مجلس، مسافر، جو غلام اور لونڈی تمہارے قبضہ میں ہے، ان سب کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ مغرور اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ اس سے ماقبل آیت مبارکہ میں میاں اور بیوی کے حقوق کا ذکر ہوا کہ آپس میں حسن سلوک اور حسن معاشرت کی تاکیدیں فرمائیں، اصلاح احوال کی تدبیریں بیان فرمائیں۔ اب مخاطبین کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تمہارا تعلق صرف اپنے گھر یا گھر والی سے نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی تمہارا رشتہ اپنے خالق سے ہے اور اس کی مخلوق کے ساتھ بھی ہے، اور ان سب کے حقوق کی ادائیگی تمہارے ذمہ لازم ہے۔ تمہارے رب کا تم پر یہ حق ہے کہ تم اس کی یاد، اس کے ذکر اور عبادت سے اپنے دل کو معمور اور سرشار رکھو، اور اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ بناؤ، کسی بھی حیثیت سے اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ بناؤ، کیونکہ اس کی ذات میں کسی کو شریک بنانا شرک جلی کا ارتکاب ہے، اور اس کی صفات میں کسی کو شریک بنانا شرک خفی کا ارتکاب ہے۔ شرک جلی کا ارتکاب صریح کفر اور ظلم عظیم ہے، اور شرک خفی کا ارتکاب یہ عبادت اور اس کے اجر کو ملیا بیٹھ کر دیتا ہے، اور اس کی مخلوق کا تم پر یہ حق ہے کہ اس کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک اور مروت کے ساتھ پیش آؤ، اور کسی کو ضرر اور نقصان پہنچانے کا خیال بھی تمہارے دل سے نہ گزرے، خصوصاً تمہارے والدین، قریبی رشتہ دار، یتیم، مسکین اور رشتہ دار پڑوسی، خواہ ان کا قرب نسب کے اعتبار سے ہو یا دین کے اعتبار سے ہو، اور تمہارے دور کے پڑوسی اور قریبی پڑوسی، تمہارے وہ ساتھی جن کے ساتھ تم کام کرتے ہو یا ہم سفر رہے ہو، اسی طرح تمہارے غلام اور لونڈیاں جو تمہارے قبضہ میں ہیں، ان سب کے ساتھ ہمیں حسن سلوک کا حکم ارشاد فرمایا گیا ہے۔ اور آیت کے آخر میں یہ فرما کر کہ رب تعالیٰ غرور کرنے والوں
اور فخر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، اور جو ان کے حقوق کو ادا نہیں کرتے، ان کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ نہیں کرتے، رب تعالیٰ ایسے مغروروں اور فخر کرنے والوں کو بالکل بھی پسند نہیں فرماتا۔ غرور کرنے والے اور فخر کرنے والے اس کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں جن کے حقوق ادا کرنے کی ذمہ داری جس کسی پہ ڈالی گئی ہے، تو ان کو درجہ بدرجہ الاہم فالاہم کے طریقہ پر ذکر کیا گیا ہے، اور سب سے زیادہ اور پہلا حق جس ہستی کا ہے وہ رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ جس کا حق سب سے زیادہ اور مقدم ہے وہ رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اس لیے رب تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے حقوق ادا کرنے کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا، اس کے بعد والدین، پھر درجہ بدرجہ دوسرے لوگوں کا ذکر کیا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک اور حسن معاشرت کا حکم ارشاد فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے پہلا جس ہستی کا حق ہے وہ والدین ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد جس ہستی کا حق ہے وہ والدین ہے، اس لیے اپنے ساتھ کسی غیر کو شریک بنانے سے روکنے کے بعد رب تعالیٰ نے والدین کے حقوق ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے رب کا یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اور جب تیرے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں دونوں، یعنی ماں اور باپ، یا دونوں میں سے ایک، انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑکو، بلکہ میٹھے لہجے میں نرمی سے ان سے بات کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کرو، دعا کرو، کیا اے مالک و مولا میرے ان ماں باپ پر کرم فرما، ان پہ رحم فرما۔ کیسا رحم؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، جیسے یہ رحم جب میں چھوٹا تھا مجھ پہ فرمایا کرتے تھے۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اگر بخدا آپ بھی کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرائیں گے تو تیرا یہ عمل باطل ہو جائے گا اور تو یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اور تیسرے مقام پر ارشاد فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ جو آدمی اپنے رب سے ملاقات کا یقین رکھتا ہے، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو آدمی اپنے رب سے ملاقات کا یقین رکھتا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے چاہیے نیک عمل کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے۔ جس کو یقین ہے کہ میری رب سے ملاقات ہونی ہے، اسے چاہیے نیک عمل کرے، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے۔